بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر میر زاہد G11 مرکز اسلام آباد سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور ایک بہت ہی اہم ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج کل نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، اور نیٹ پر دھڑ دھڑ معلومات آ رہی ہیں، صحیح اور غلط، لوگ ان کو فالو بھی کر رہے ہیں۔ تو جہاں دیگر شعبوں پر بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، وہاں میڈیکل شعبے سے متعلق اور بالخصوص ڈائٹ کے اوپر بہت سی انفارمیشن آ رہی ہیں، باقاعدہ چینلز بن گئے ہیں جو مختلف ڈائٹ کے میتھڈز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ تو اس سے جہاں کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہاں بہت سے نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ میں بالخصوص کیٹو ڈائٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں۔ جن لوگوں کے لیے یہ سوٹیبل ہوتی ہے، بلا شبہ ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن جہاں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہاں کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں میرے پاس کچھ خواتین پیشنٹس آئی ہیں، جن میں سے ایک نے نیٹ سے دیکھ کے کیٹو ڈائٹ فالو کی اور اس کو سیویئر قسم کا UTI ہو گیا ہے، اور وہ اب کئی لمبا عرصہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے ہیں، کسی گائناکالوجسٹ سے، کسی یورولوجسٹ سے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائٹ کے ساتھ جو باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں، وہ بہت پاورفل اور بہت ڈیپ چینجز ہوتی ہیں، جو ہماری باڈی کے سیلز جو پہلے والے ایکسپائرز ہو جاتے ہیں، وہ نئے بنتے ہیں، وہ ڈائٹ کے ساتھ ہی بنتے ہیں، غذا کے ساتھ۔ اور اگر سیلز ہی غلط بن گئے تو ان کو کون سی میڈیسن ٹھیک یا کنٹرول کر سکتی ہے، ان کی ورکنگ کو کیسے چینج کر سکتی ہے؟ تو اس لیے ڈائٹ کے ساتھ بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک اور خاتون، اس نے اسی طرح نیٹ سے دیکھ کے کیٹو ڈائٹ فالو کی ہے، تو اس کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہو گیا ہے، ایک کو سیویئر قسم کی کانسٹیپیشن ہو گئی ہے جو اب ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہی۔ تو اس لیے یہ نیٹ سے دیکھ کر کسی ڈائٹ کو فالو کرنا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ، اور میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میرے آبزرویشن میں، میرے کلینک پہ ایسے لوگ بہت سے آئے ہیں جنہوں نے نیٹ سے دیکھ کے کوئی ڈائٹ فالو کی ہے اور اس سے نقصان اٹھایا ہے۔ جس طرح یہ کیٹو ڈائٹ اور یہ پروٹین ڈائٹ یہ کچھ لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے اور کچھ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اسی طرح فروٹ کی بھی ایک ڈائٹ ہے۔ کچھ باقاعدہ چینلز بنے ہوئے ہیں جو اس فروٹ ڈائٹ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو، موٹاپے کے پیشنٹس کو بہت زیادہ فروٹ کھلاتے ہیں، ملٹی پلائی کر کے، وزن کے ساتھ 10 اور اس طرح کر کے۔ وہ میں بھی کچھ پیشنٹس کے اوپر اپلائی کرتا ہوں، چونکہ میں نے مختلف میتھڈ اسٹڈی کیے ہوئے ہیں، کیٹو ڈائٹ، پروٹین ڈائٹ، ایٹکن، اس کے بعد یہ فروٹس ڈائٹ، جوس تھراپی، آٹوفیجی، کھادر لائف سٹائل، فٹ فار لائف، مختلف طرح کے میتھڈز ہیں جو میں نے اسٹڈی کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم کسی بھی پیشنٹ کو ڈائٹ دینے کے لیے اس کے پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں، LFT ٹیسٹ کرواتے ہیں، RFT ٹیسٹ کرواتے ہیں، یورک ایسڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیپڈز پروفائل کرواتے ہیں۔ اگر کسی کا یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اور تو وہ گوشت کھائے گا تو وہ تو نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح جو فروٹ ریکمینڈ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ فروٹ کھلا رہے ہیں، اور وہ ایویڈنسز بھی دیتے ہیں، دیکھیں جی یہ ہمارا کیس ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا، لیکن جو کیس فیل ہوتے ہیں، جن کو نقصان ہوتا ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں دکھاتا۔ تو جن لوگوں کا انسولین لیول بڑا ہوا ہوتا ہے اور ان کو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، موٹاپے کے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ اگر فروٹ والی ڈائٹ کھائیں تو جلتی کے اوپر تیل ڈالنے والی بات ہے، ان کے پرابلمز، ان کی بھوک ان کنٹرول ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ان کے پرابلمز بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم باہر دوسری کنٹریز میں جو سٹڈیز آ رہی ہیں، وہ ہمارے ہاں اپلیکیبل نہیں ہے، ایز اٹ از اپلیکیبل نہیں ہے، اور ایسا قطعاً ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی ایک طرح کی ڈائٹ وہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے مفید ہو اور ان کو وہ ان کے مسائل حل کر دے۔ اور بالخصوص جو ویسٹ میں سٹڈیز ہو رہی ہیں، وہ ہمارے ہاں اپلیکیبل نہیں ہے ایز اٹ از۔ وہاں لوگوں کی بیسک ڈائٹ اور طرح کی ہے، یہاں لوگوں کی بیسک ڈائٹ ہی اور طرح کی ہے۔ جتنے مثالیں اور جتنا گوشت اور جتنی چیزیں، جو جس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں کھائی جاتی ہیں، دوسری کنٹریز میں تو اس طرح نہیں ہے۔ کچھ کنٹریز کی بیسک ڈائٹ ہی آلو ہے، کچھ کنٹریز کی بیسک ڈائٹ چاول ہے، کچھ لوگ صرف بریڈ اور پاستا کھاتے ہیں۔
ہمارے ہاں تو لوگوں نے پہلے ہی مثالیں کھا کھا کے اور گوشت کھا کھا کے اتنی ایسیڈیٹی اور یورک ایسڈ پہلے ہی بڑھایا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح کا بندہ جس نے پہلے ہی گوشت سے اور مسالہ جات سے پرابلم پیدا کیے ہوں گے، وہ اگر کیٹو ڈائٹ یا پروٹین ڈائٹ لے گا تو اس کا تو بہت زیادہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے کسی بھی اچھے ماہر نیوٹریشنسٹ سے رابطہ کیے بغیر جو تمام یا بڑے بڑے جتنے بھی میتھڈز ہیں ان کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور آپ کی باڈی کے جو اندر پرابلمز ہیں ان کو سمجھے، آپ کی ساری سمٹمز کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرے۔ ہم جن لوگوں کو ڈائٹ دیتے ہیں ہم ان کی ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی ٹوٹل سمٹمز دیکھتے ہیں، ان کی بھوک کا پیٹرن کیا ہے، ان کے سٹول کا پیٹرن کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہے، طبیعت کیسی ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، باڈی ٹائپ کیسی ہے، اور پہلے وہ کون سی غذائیں کھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پہلے سے ایک خاص قسم کی غذائیں کھا کر وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اور اس کی باڈی کے اندر پرابلمز آ چکے ہیں، تو اسی طرح کی غذائیں تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ یا تھوڑی سی ان کی کوانٹٹی میں چینج کر لینے سے اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم نہ کریں، نیٹ سے دیکھ کر کسی بھی طرح کی ڈائٹ فالو نہ کریں، وہ آپ کے لیے مفید بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔